فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بھی دعا کی تھی. سرکار نے تو فرما دیا تھا، پتہ تھا شہادت کا رتبہ ملے گا، کہ اے اللہ مجھے شہادت کا رتبہ ملے لیکن شہر مدینے میں ملے، سرکار کے شہر میں. اللہ، کیسی دعا آئیڈیل طریقے سے قبول ہوئی. سارے اس بات سے حیران تھے یہ دعا کیسے پوری ہو سکتی ہے. مدینہ منورہ میں تو کوئی غیر مسلم گھس نہیں سکتا، اجازت ہی نہیں. پیرے میں آتا ہے، پیرے میں جاتا ہے. تو غیر مسلم آپ کی جان تلف کرے گا تو شہادت ملے گی. تو اللہ نے سبب ایسے لگایا کہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے امیر المومنین سے خصوصی درخواست کی کہ ایک غلام ہے اور بڑا ہنرمند ہے، بہت سارے فن جانتا ہے، ایران سے اس کا تعلق، اگر اجازت دیں تو آپ کے اذن سے میں چاہتا ہوں کہ مدینے کے لوگوں کو آسودگی ملے. لوہے کا کام بھی جانتا ہے، چمڑے کا بھی جانتا ہے، لکڑی کا بھی جانتا ہے، فلاں بھی جانتا ہے، کافی فنون جانتا ہے. تو باقی پھر اس سے سیکھیں گے تو پھر یہ لوگوں کو آسودگی ملے گی. پھر بے شک اس کو بھیج دیا. آپ نے اجازت دے دی. یہ مجوسی آتش پرست فیروز لولو، تو وہ غیر مسلم جو ہے، جب آپ کو زخمی کیا گیا تو آپ نے پہلا سوال یہ کیا فوری طور پر کہ مجھ پہ وار کیا کسی مسلمان نے تو نہیں کیا؟ کہا نہیں، فیروز لولو مجوسی بدبخت نے کی ہے. ہاں الحمدللہ کہ میری جان جو ہے کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہیں، غیر مسلم جو ہے اس کے ذریعے جو ہے. تو آپ پھر مسجد نبوی ہے، مصلی نبوت ہے. آئیڈیا دیکھیں، آئیڈیل لائف، آئیڈیل شہادت اور فجر کی نماز، اللہ اکبر، اور سر سجدے میں ہے اور پیچھے سے وہ حملہ کرتا ہے. مورخین کہتے ہیں، مورخین کہ کسی میں جرأت نہیں تھی کہ فاروق اعظم کے سامنے آ کے حملہ کرے. سرکار نے فرمایا تھا ان الشیطان یفر من ذل عمر، شیطان عمر کے سائے سے بھاگتا ہے. پیچھے سے وار کیا، وہ بھی سجدے کی حالت. تو آپ کی یہ دعا اللہ نے اس طرح پوری فرمائی. تو آپ کی شہادت کی گواہی حضور دے چکے تھے، اعلان ہو چکا تھا شہادت ملے گی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا حضور اعلان کر بیٹھے. صدیق کی صداقت کا لوہا منوا چکے تھے.